آج ایک انڈے اور ایک چمچ چینی پر اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی حاجت کو سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ رب کریم دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جس بندے کا یقین کامل ہوگا وہ رب کریم سے آج ایک انڈے اور چینی پر اللہ الصمد اور ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کے بعد جو بھی مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی امان دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج ایک انڈے اور چینی پر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ایک انڈے پر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ یہ ایک انڈا صدقے کی نیت سے کرنا ہے، اور چینی پر آپ نے یہ وظیفہ کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے پڑھنا ہے۔ انڈے کا صدقہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اور میٹھی چیز پر کوئی بھی وظیفہ بہت تاثیر و طاقت رکھتا ہے۔ آج ایک انڈے کا صدقہ اور چینی پر اللہ الصمد اور ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ کاش یہ وظیفہ کبھی پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والو، آج کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی انسان کو لیے ہوئے ہے۔ کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے۔ کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ انسان شکل چھپاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایسے حالات میں آج ایک انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ پر کروڑوں کا قرض بھی ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ قرض کیسے ختم ہو گیا۔ اگر آپ کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا، انڈے کا صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ آپ آنے والے کل کو جانتے ہیں، نہ میں آنے والے کل کو جانتا ہوں، لیکن کوشش ہر انسان کی ہوتی ہے کہ ہماری طرف آنے والی پریشانیاں دور سے ختم ہو جائیں، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو ایسی تمام پریشانیوں سے، آنے والے برے وقت سے بچنے کے لیے ایک انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل دور سے ختم ہو جائیں گے۔ اور چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے والا اللہ سے آج جو بھی مانگے گا یقین کے ساتھ نیت کر کے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے رابطہ کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کو دوست بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا تک نہیں مانگتے۔ مسجد میں بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ نماز، تسبیحات، وظائف، اعمال، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا طریقہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ سے اپنے انعامات لینے کے لیے، اللہ سے اپنی جولیاں بھروانے کے لیے، اللہ سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہی اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہو کر ضد کر کے مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کے قریب ہو کر، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم مانگ۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس شرمندگی سے رب کی ذات آپ کی حاجت کو پورا بھی کرتی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات دعا کیا کرتے تھے، ساری رات آنکھوں میں آنسو لیے امت کی بخشش کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور آج ہم وظائف پڑھنے کے بعد 2 منٹ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا پسند نہیں کرتے، اور جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو کسی انسان کے سامنے 10,000 روپیہ لینے کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کہیں سامنے والے کو ترس آ جائے اور میری مشکل کا خاتمہ ہو جائے۔ ایسے میں میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے دوستی بنائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے، آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ 1 چمچ چینی اور 1 انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کامل اس لیے ہے کیونکہ یہ تنگ دستی، فکر و فاقے، غربت، بیماری، پریشانی، محبت اور کسی کو قابو کرنے سے لے کر دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں لانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ، بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے کرنے کے بعد ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، ہمارے تمام بگڑے کام سنور جائیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں، تو ایسے میں اگر آپ واقعی ایک عمل کے ساتھ دنیا کی ہر مصیبت سے لڑنا چاہتے ہیں، ہر پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو 1 انڈا اور 1 چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جزائے خیر اور اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، ایک نکتہ، ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے تو پہلے بتا دوں، وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تو اس ایک عمل سے اپنی ہر بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات پانی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 1 انڈا جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور 1 چمچ چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اب آپ نے 1 چمچ چینی اور 1 انڈا کسی بھی برتن میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 1 بار درود پاک پڑھ، میرے ساتھ بھی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ روزگار کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر پر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرے کہ مولا کریم یہ حاجت ہے، یہ مقصد ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کے قریب ہو کر مانگیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔
ताउस तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताउस तस्बीह पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद को लेकर रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। और पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा है। ये कामिल वजीफ़ा है। लोग कहते हैं अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ अल्लाहु समद का वजीफ़ा पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सीने के राज, अल्लाह से मांगने के तरीके, अल्लाह को मांगने का तरीका कोई नहीं बताता। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह ज़िक्र करने वाले को दोस्त बना लेता है। अल्लाह वाले जब भी वजीफ़ा पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी से वजीफ़ा करते, अल्लाह उनकी हर हाजत को पूरा करता। आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते हुए वजीफ़े का आगाज़ करना है और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ़ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अब अल्लाह से मांगने का वक्त है, अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है। क्यों? आज किसी के पास नौकरी लेने भी चले जाएं तो पहले हम उसको सेटिस्फाइड करते हैं इंटरव्यू देकर, फिर अपनी नौकरी के लिए मुतालबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सीने का वो राज है जिसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी या रब्बी पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अल्लाहु समद रब की सिफ़त भी है, कुरानी आयत भी है। अल्लाहु समद के कमालात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ इतना कहूँगा कि आज जो शख्स यकीन के साथ बग़ैर शक व शुबहात के अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की रहमतों पर यकीन करते हुए अंडे और 1 चम्मच चीनी पर अल्लाहु समद को वजीफ़े के तौर पर पढ़ लेगा, अल्लाह बेनियाज कर देगा, अल्लाह छप्पड़ फाड़ कर दे देगा, अल्लाह मुश्किलों से निकालेगा, परेशानियों से निकाल देगा, बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा देगा, कर्ज़दारों को कर्ज़ से निजात दे देगा। मनपसंद नौकरी, शादी जो मांगोगे दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। सिर्फ़ अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। बिगड़े काम संवर जाएंगे, बेड़े पार हो जाएंगे। कारोबारी बंदिश, दुकान की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, दुनिया की हर शय आपके कदमों में। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, अल्लाहु समद को 1 अंडा और 1 चम्मच चीनी पर पढ़कर फूंक मारने की देर है। अल्लाह उस इंसान के सख्त दिल को नरम कर देगा। अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा जिसका आप नाम लेकर, जिसकी तस्वीर पर ये अमल करेंगे कि वो अपने माँ बाप के सामने डट जाएगा, दुनिया वालों के सामने डट जाएगा, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। अल्लाहु समद को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने 100 बार पढ़ना है। और 100 बार का मतलब है कि 100 बार पढ़ें। ये ना हो कि गलत फहमी या लापरवाही में बंदा एक कम या ज़्यादा पड़ जाता है, इससे वजीफ़े की तसीर व ताकत ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। आपने अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद को पढ़ते चले जाना है और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाना है। इंशाअल्लाह सिर्फ़ 100 बार अल्लाहु समद पढ़ने की देर है। अल्लाह का ऐसा ख़ास करम हो जाएगा, अल्लाह की ऐसी रहमतें, बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि काश ये मोजज़ाती वजीफ़ा, तकदीर के बंद ताले खोल देने वाला वजीफ़ा कभी पहले हमारे हाथ लग जाता। लेकिन आज मौका मिल गया है तो हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, उस पर नंबरिंग आती है। होता ये है कि आप जितनी बार अल्लाहु समद पढ़ेंगे उस पर 100 बार लिखा आ जाएगा। आपने 100 बार पढ़ना है अल्लाहु समद को और अंडे और 1 चम्मच चीनी पर फूंक मारनी है।
اللہ والے فرماتے ہیں کہ 100 بار آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے مل جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ الصمد کو 100 بار پڑھ کر ایک انڈے اور ایک چمچ چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ الصمد پڑھ کر یاد کیا ہے، تجھ سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اللہ الصمد پڑھ کر مانگا ہے، تو اللہ بیٹھے بیٹھے بے نیاز کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال کر بلند و بالا اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ نہیں یقین آتا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، میں صرف طریقہ بتا سکتا ہوں۔ اب جو کچھ آپ کو چاہیے، جو کچھ آپ کی حاجت ہے، اللہ سے مانگ لیں، یقین میرا کریں، گارنٹی ہے کہ آپ اس عمل کو اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو 1 سے لے کر 100 تک، یعنی کہ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مصیبت و پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک انڈے اور ایک چمچ چینی پر پھونک مار لی۔ اب آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان وظیفہ پڑھ لیتا ہے لیکن پڑھ بھی ٹھیک لیتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کی ہر کامیابی میں بندش ہے، جب آپ کے نصیب میں بندش لگا دی جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، دوست، یار، کوئی نہ کوئی آپ پر جادو جنات کا وار کر دیتا ہے، بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے بھی انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر وظیفے اثر نہیں کرتے۔ جب تک آپ اس بندش کو توڑ نہیں لیتے، جب تک آپ اس رکاوٹ کو ہٹا نہیں لیتے، تب تک آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو کامل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندشوں کا بھی حل ہے، پریشانیوں کا بھی حل ہے، مصیبتوں کا بھی حل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار گن کر پڑھیے گا۔ اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک انڈے اور چینی پر اللہ الصمد کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر کوئی انسان 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے 11 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 11 مرادوں کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں تو 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر مانگے۔ اللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے پر آپ کی 11 کی 11 حاجتوں کو، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک انڈے اور ایک چمچ چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے انڈے اور چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک انڈے اور چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے، آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب توجہ کریں، سب سے امپورٹنٹ بات کہ انڈے اور ایک چمچ چینی کا کیا کرنا ہے۔
آپ نے اپنی چھت پر جانا ہے، کسی کھلی جگہ پر جانا ہے جہاں چرند پرند حشرات آتے ہوں۔ آپ نے وہاں پر انڈے کو توڑ کر رکھ دینا ہے، اور چینی 1 چمچ چینی جس پر آپ نے یہ عمل کیا ہے چینی، اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کی ہے، کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے کی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کی ہے، تو پھر آپ نے اس چینی کو کسی بھی طرح جوس میں، چائے میں، کھانے میں، حلوے میں، میٹھی چیز میں ملا کر اس شخص کو کھلا دینا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص یہ چینی کھائے گا آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ نافرمان ضدی اولاد بگڑے ہوئے شوہر کے لیے کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کے لیے اکثر کوئی تائے چاچے مامے پھپھی آپ کے رشتوں میں، آپ کی شادی میں خلل اور رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ چمچ چینی کسی بھی طرح کھلانے کی دیر ہے، ہر کوئی آپ کے قدموں میں۔ اگر آپ نے رزق، دولت، قرض سے نجات، بیماری، پریشانی، تنگ دستی کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس چینی کو توڑ کر انڈے کے ساتھ اس چینی کو رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے، حشرات، چرند پرند، کوے، چڑیا انڈے کو، ٹوٹے ہوئے انڈے کو اور چینی کو کھانا شروع کریں گی، وہ اللہ سے دعا کریں گی، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر میں کروڑ روپے لے کر آئے گا۔ آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ رزق اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش اس عمل کو پہلے کر لیا ہوتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا آزمودہ عمل ہے کہ آج تک جس انسان کو بتایا ہے کہ 1 انڈے اور 1 چمچ چینی پر یہ عمل کر لو، جس نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا اور اس انڈے اور چینی کا استعمال کر لیا، اس کے پاس اللہ اتنا رزق دیتا ہے کہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔